اب درمیان سے اٹھ گیا ہے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان سایہ خدا، اور ماں اور خدا کے درمیان، اولاد اور خدا کے درمیان رحمت کا سائبان ماں، دو رشتے بیان کر دیے گئے۔ موسیٰ سنبھل کے چلنا، اب ماں زندہ نہیں ہے۔ ماں زندہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کہ جب ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں ایسی دعائیں دیتی ہے کہ بلاؤں سے روک لیتی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ماں کی وہ کیفیت کا احساس اس شدت سے ہو چکا ہو۔ مجھے تو اپنی ماں یاد آتی ہے جب ماں کی بات کرتا ہوں۔ بوڑھی ہو جانے کے باوجود، بیمار رہنے کے باوجود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ماں نہیں بھولتی۔ گھر سے جانے والی اولاد کے لیے دروازے تک آنا ماں نہیں بھولتی، اور رات کو دیر سے گھر آئے تو دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرنا ماں نہیں بھولتی۔ اب شاید ماں کے جانے کے بعد میں دروازے تک روز جاتا ہوں مگر میرے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ گھر میں سب ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، اہلیہ بھی ہیں، مگر ماں تو نہیں ہے۔ میرے پیچھے دروازے تک چل کر کوئی نہیں آتا۔ رات کو دیر سے گھر آؤں تو مجھے دروازے پر کوئی منتظر نہیں ملتا۔ بچے اپنے بستر پہ ہوتے ہیں، بچیاں اپنے بستر پہ ہوتی ہیں، ایک ہی رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب اگلا جملہ سن لیجیے۔ باوجود بیماری اور ضعیفی کے جب بھی کبھی پریشان ہوئے اور ماں کی گود میں جا کے سر رکھ دیا۔ ماں مجھے دوا اب نہیں دے سکتی تھی، بوڑھی ہو چکی ہے۔ ماں میرا سر نہیں دبا سکتی تھی، کمزور ہو گئی ہے۔ ماں میرے سر پر مالش نہیں کر سکتی تھی، اب اتنی مضبوط نہ رہی۔ ماں میری پسند کے کھانے کھلا کر مجھے خوشی دے سکتی تھی، اب ایسی طاقت نہ رہی۔ مگر ماں کی کمزور انگلیاں، بڑھاپے والے ہاتھ جب میرے سر کے بالوں پہ لگے، ایسا لگا جیسے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ ہو سکے تو عمل کیجیے گا، جن کی مائیں زندہ ہیں، اپنی ماں کی پیشانی کو چومیے تو خدا آتش جہنم کو حرام قرار دیتا۔ اور اگر اپنے ماں کے پاؤں چومیے تو جنت کے دروازے کو چومنے کے برابر۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا مسئلہ ہے، میرا کام تو بتا دینا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کا مسئلہ حل کر دوں کہ جو کہیں گے مولانا ہمارے پاس تو ماں موجود نہیں، ہم اپنی ماں کو کھو چکے، ماں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا۔ روایت کے دو انداز مجھے ملے۔ ایک انداز کے مطابق یہ جملے کہ وہ شخص کہتا یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی، میرا بڑا مشکل کام رکا ہوا تھا کہ وہ کام اگر نکل گیا اور ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ اب میرا وہ کام ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنت کی چوکھٹ کہاں پر ہے، میں کسے بوسہ دوں؟ اللہ رسول فرماتے میرے ہاتھ چوم لو، تو غلط تو نہیں تھا نا؟ فرماتے کعبے کا در چوم لو جا کے، آپ فرماتے کتاب خدا کی آیت چوم لو، نہ کتاب خدا، نہ بیت خدا، نہ نبی خدا، نہ ولی خدا۔ جنت کی چوکھٹ چومنے کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یاد رکھو ایسی منت مت مانا کرو اس پر عمل کرنا سمجھ میں نہ آئے۔ کہتا ہے اب تو مان چکا، کام بھی ہو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہنے کون زندہ نہیں ہے؟ کہ دونوں کی قبروں کا نشان معلوم ہے؟ کہتا ہے وہ تو مکے میں رہ گئے، کیا خبر قبریں بچیں گی، ختم ہو گئے؟ کیا پھر قبرستان چلے جاؤ، ایک خالی زمین پر دو فرضی قبروں کے نشان بناؤ،
فرضی نشان قبر کی پاتین کو چوم لو، جنت کی چوکھٹ چومنے کی منت پہ عمل ہو جائے گا۔ تو یا تو روایت ملی منت کے اعتبار سے، یا روایت ملی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسے جوان کی جو کہتا میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد میں شرکت کی، سارے کام کیے، ایک کام کرنے کا دل چاہتا کہ جنت کی چوکھٹ بھی چوم لوں۔ تو چاہے یوں سمجھ لیجئے کہ منت مانی تھی، اور اگر آپ میں سے کسی نے منت نہ مانی ہو تو نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، زکوٰۃ کے بعد اگر کبھی جنت کی چوکھٹ چومنے کا دل چاہے، گھر میں اگر ماں ہو تو ماں کے قدم چوم لے، نہ ہو ماں تو جا کے قبر کی پاتین چوم لے، اور اگر ماں کی قبر کا نشان نہ معلوم ہو تو نشان بنا کے چوم لے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ماں کی اہمیت، یہ ہے ماں کی حیثیت۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں، ہم اور آپ کو امتی ہیں، وہ نبی ہیں، اگر نبی سے کہا گیا کہ سنبھل کے چلیے تو امتی سے کیا کہا جائے گا؟ جس کی ماں مر گئی ہو اس کا پھر دعا دینے والا کون رہ گیا؟ جب انسان ماں کے ہوتے ہوئے غلطیاں کرتا ہے نا تو ماں کی دعائیں حصار بن جاتی ہیں، غلطیوں اور حادثات کو روک دیتی ہیں ماں کی دعائیں۔ اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے ماں کی دعا کو؟ دنیا والے جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں، مگر آل محمد کے مکتب کے لوگ فاطمہ کی دعا کو نہیں پہچانتے۔ ایک ماں کی دعا ہے جو قوم سرکار سید الشہداء چلے جا رہی ہے، بلکہ محاورہ اردو کا بن گیا کہ جنت کی دعا، ماں کی ہوا جنت کی دعا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سنبھل کے چلے، عیسیٰ علیہ السلام، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی فیملی بھی ہے، آپ نے شادی کی ہے صفورہ بنت شعیب علیہ السلام سے، اور آپ صاحب اولاد بھی ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے برخلاف ہے، نہ شادی کی ہے نہ پھر اولاد ہے، اکیلی زندگی ہے۔ موسیٰ کے اور بھائی بہن بھی ہیں، عیسیٰ کے کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ عیسیٰ یکا و تنہا اپنی ماں کے لخت جگر ہیں، باپ کے بغیر۔ کوئی عیسیٰ کا بھائی نہیں، کوئی عیسیٰ کی بہن نہیں، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آپ کے والد نہیں، آپ کی ساری کائنات آپ کی ماں ہے۔ اور جہاں جہاں جاتے تھے عیسیٰ تبلیغ دین کے لیے، وہاں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ ماں کا بھی کوئی نہیں تھا، آپ کا بھی کوئی نہیں۔ دونوں اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کام کیا کرتے تھے وہ آپ کے علم میں؟ کہ کبھی تاریخ بتاتی ہے کہ مویشی بھی چراتے تھے، کبھی زراعت بھی کرتے تھے، اور کبھی طب کا کام بھی کرتے تھے، یعنی لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ تو دن میں گھر سے گئے روزگار کی تلاش کے لیے، ملک الموت آ گیا روح قبض کرنے مریم علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام یوکابد، 6 لغتوں میں سے ایک لغت۔ حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام مریم، یعنی العابدہ، کنیز خدا۔ حضرت عیسیٰ گئے اور مریم پر موت واقع ہو گئی، مریم لیٹی ہوئی اور اسی عالم میں انتقال ہو گئے۔ یہ واقعہ شام کے علاقے میں، بعض کہتے ہیں فلسطین کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑ کی بلندی پر آپ رہتے تھے۔ جب پلٹ کے واپس آئے عیسیٰ علیہ السلام تو آپ نے اپنی ماں کی
حالت کو دیکھا، سمجھے کہ سو رہی ہیں. اپنی ماں کو مردہ کہنا اتنا حوصلہ عیسیٰ میں نہیں تھا. ایسے بالکل جیسے کوئی بچہ ماں کے جاگنے کا انتظار کرے. افطار کا سامان لے کر آئے، کھجور لائے ہیں، دودھ لائے ہیں، کچھ فروٹ لے کر آئے ہیں افطار کے اعتبار سے، مگر ماں سو رہی. سلام حضرت عیسیٰ پر ماں کو آواز نہیں دی. اتنے بیٹھے روزہ رکھتے ہیں، اور ماں اگر لیٹ کر دے افطاری بنانے میں تو ایک سڑک پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے. حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کو آواز نہیں دی. نماز مغرب اس زمانے کے لحاظ سے پڑھی، نماز عشاء پڑھی، ماں اٹھی نہیں. آپ آواز نہیں دیتے کہ ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے. روزہ افطار نہیں کیا. مجھ جیسا بیٹا ہوتا تو کہتا اماں جب اٹھے گی تو اٹھے گی، لاؤ روزہ افطار کر لیتا. رات کا پہلا پہر پورا گزر گیا بغیر افطار کیے ہوئے ماں کے انتظار. دوسرا پہر شروع ہوا، نصف شب کا وقت آ گیا. شاید کبھی تاریخ کو اس انداز سے ہم نے نہ بیان کیا. نماز شب کا وقت آ گیا حضرت عیسیٰ کے. آپ نے افطار نہیں کیا. شاید اب اٹھ جائے ماں، شاید اب اٹھ جائے. سوچئے ہم سے تو کھانا کھا لیا جاتا ہے ماں کے بغیر، مگر معصوم ایسے گزرے ہیں جو ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام حسنین کریمین سیدین، اللہ اکبر، ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. یہاں تک کہ نماز شب بھی آپ نے پڑھ لی روزہ کھولے بغیر. شاید اب ماں اٹھ جائے، شاید اب ماں اٹھ جائے. کیا کرتے؟ قریب گئے جب نصف شب کے بعد بھی ماں نہ اٹھی، اپنے رخسار کو حضرت عیسیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے تلووں سے ملنا شروع کیا. یہ اٹھانے کا طریقہ ہے. یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے مصائب کے باب میں یہ آپ سنا کرتے ہیں. جب شہزادے گھر میں آئے تھے تو چھوٹا شہزادہ سرہانے گیا تھا، بڑا شہزادہ پانتین قدم آیا تھا، اور امام مجتبیٰ نے اپنے رخسار اپنی ماں کے قدموں کے تلووں سے ملے تھے. یہ طریقہ ہے جگانے کا. پھر غور کیجئے، بہت بڑی